خوش آمدید۔ آج ہم فیوڈور دوستوفسکی کے مشہور زمانہ ناول جرم و سزا پر تفصیل سے بات کریں گے۔ جی ہمارے پاس اس کے ذرائع موجود ہیں۔ ایک تو باب وار خلاصہ ہے، کافی تفصیلی، ہاں، اور دوسرا ایک تجزیاتی مضمون ہے جو کرداروں اور تھیمز پر زیادہ غور کرتا ہے۔ صحیح۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان دونوں کی مدد سے راسکولنیکوف کے سفر کو سمجھیں، ناول کے جو بنیادی خیالات ہیں اور کہانی کیسے بنتی ہے۔ بالکل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سینٹ پیٹرزبرگ سے، جہاں راسکولنیکوف ہے، ایک غریب سابق طالب علم۔ جی، جو شدید ذہنی کشمکش میں ہے۔ ہاں، اور اس کے ذہن میں وہ ایک ضروری جرم کا خیال پنپ رہا ہے۔ آلیونا ایوانووا، وہ ساہوکارہ۔ بالکل، اس کے قتل کا منصوبہ۔ یہ صرف آپ کہہ لیں جرم نہیں، ایک نظریہ بھی ہے جس کو وہ آزمانا چاہتا ہے۔ جی ہاں، اور یہیں سے وہ نظریاتی بحث شروع ہوتی ہے جو تجزیاتی تحریر میں خاص طور پر نمایاں ہے۔ راسکولنیکوف خود کو ایک غیر معمولی آدمی سمجھتا ہے۔ اچھا، مطلب کوئی ایسا جو عظیم مقصد کے لیے وہ سماجی یا اخلاقی قوانین توڑ سکتا ہے؟ یہ خیال اسے غربت سے فرار کا راستہ لگتا ہے شاید۔ ہاں، اور سماجی بیگانگی سے بھی۔ خلاصے میں تفصیل ہے کہ کیسے وہ مارمیلاڈوف سے ملتا ہے، وہ شرابی کردار، جی، جس کی بیٹی سونیا خاندان کے لیے وہ جسم فروشی پر مجبور ہے۔ تو یہ ملاقاتیں اور پھر بہن دنیا کی منگنی کی خبر لذین سے، ہاں، وہ بھی ایک عجیب کردار ہے۔ یہ سب مل کر اس پر دباؤ بڑھاتے ہیں کہ وہ اپنے نظریے پر عمل کرے۔ اور اسی دباؤ میں وہ خواب بھی تو ہے، وہ پٹے جانے والے گھوڑے والا۔ ہاں، بہت اہم۔ خلاصہ تو بتاتا ہے کہ کتنا ہولناک تھا، لیکن تجزیہ اس کی نفسیاتی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہ اس کے اندر تشدد کے خلاف ایک طرح کی مزاحمت ہے تو لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ اس سے اپنے ارادے پر اور پکا بھی کر دیتا ہے۔ اچھا، پھر جب وہ جرم کرتا ہے تو وہ منصوبے سے کہیں زیادہ افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے۔ صرف الیونا ہی نہیں مرتی؟ نہیں، اس کی بہن لیزاویتا بھی، جو معصوم تھی، وہ بھی ماری جاتی ہے، غیر متوقع طور پر۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ جرم کبھی قابو میں نہیں رہتا۔ بالکل نہیں، اور جرم کے فوراً بعد ہی اصل سزا شروع ہو جاتی ہے، قانون کی نہیں، اس کے اپنے ذہن کی۔ شدید ذہنی اذیت، بخار، وہم۔ جی، اور خوف۔ پولیس اسٹیشن میں بے ہوش ہو جانا وہ بھی اسے شک میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہیں پورفیری پیٹرووچ آتا ہے، تفتیشی افسر۔ ہاں، تجزیاتی تحریر اسے صرف جاسوس نہیں کہتی بلکہ ماہر نفسیات کہتی ہے، جو راسکولنیکوف کے ضمیر کو ہی اس کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ بالکل۔ دوسری طرف رازومیخن ہے، اس کا دوست۔ وہ تو بالکل الٹ ہے راسکولنیکوف سے، عملی، ہمدرد۔ جی، اس کی تاریکی کے بالکل برعکس۔ پورفیری اور راسکولنیکوف کی یہ جو کیا کہیں دماغی جنگ ہے، یہ بڑی دلچسپ ہے۔ ہاں، پورفیری سیدھا ثبوت نہیں ڈھونڈتا، وہ نفسیاتی چالیں چلتا ہے۔ اس کے اپنی مضمون کا حوالہ دیتا ہے جرم پر۔ جی، اور اسی دوران سویدریگیلوف بھی آ جاتا ہے۔ یہ کردار کیوں اتنا اہم ہے؟ کیا وہ واقعی، جیسا کہتے ہیں، راسکولنیکوف کا تاریک عکس ہے؟ تجزیہ تو یہی کہتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اخلاقیات سے بالکل عاری لگتا ہے، اپنی خواہشات کا غلام۔ تو وہ یہ دکھاتا ہے کہ اگر راسکولنیکوف ضمیر کی نہ سنے تو کیا بن سکتا ہے؟ ایک طرح سے ہاں، ممکنہ بگڑا ہوا انجام۔ مگر اسی تاریکی میں راسکولنیکوف کا رشتہ سونیا سے گہرا ہوتا ہے۔ سونیا، جو خود معاشرے کی نظر میں گری ہوئی ہے، لیکن وہ ایمان، محبت اور قربانی کی تصویر بن کر سامنے آتی ہے۔ اور یہ تعلق تب زیادہ صاف نظر آتا ہے جب لوزین، دنیا کا منگیتر، وہ اپنی اصلیت دکھاتا ہے نا؟ جی، جب وہ سونیا پر چوری کا جھوٹا الزام لگاتا ہے اور راسکولنیکوف اس کا دفاع کرتا ہے۔ یہ صرف ہمدردی نہیں، یہ شاید تبدیلی کا اشارہ ہے۔ بالکل، لیکن سماجی ظلم تو جاری رہتا ہے، جیسے کیٹرینا ایوانوونا، مارمیلاڈوف کی بیوہ، اس کا پاگل پن اور موت۔ ہاں، وہ بہت المناک ہے۔ معاشرے کی بے حسی واضح ہوتی ہے۔ جی، اور اسی ماحول میں وہ لمحہ آتا ہے جب راسکولنیکوف سونیا کے ساتھ بیٹھ کر بائبل سے لازارس کے زندہ ہونے کا قصہ پڑھتا ہے۔ اوہ ہاں، وہ منظر! خلاصے میں تو بس بیان ہے، لیکن تجزیہ اسے روحانی نجات کی پہلی امید کہتا ہے۔ مگر خطرہ تو ابھی باقی ہے، بلکہ بڑھ جاتا ہے جب سویدریگائلوف ان کی باتیں سن لیتا ہے۔ ہاں، جب راسکولنیکوف سونیا کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے اور سویدریگائلوف سن لیتا ہے۔ اب تو وہ اس کے رحم و کرم پر ہے۔ بالکل۔ کہانی اب انجام کی طرف جا رہی ہے۔ پورفیری آخری بار ملتا ہے،
اور اسے کہتا ہے کہ اعتراف کر لو۔ کہتا ہے کہ عوامی اعتراف اور سزا میں ایک طرح کی آزادی ہے، اصل قید تو ضمیر کی ہے۔ جی، سائبیریا کی نہیں۔ دوسری طرف سویدریگائلوف وہ دنیا کو پانے میں ناکام ہو کر خودکشی کر لیتا ہے، جیسے اخلاقی پستی کا یہی انجام تھا۔ اور یہ راسکولنیکوف کے لیے ایک وارننگ بھی ہے۔ آخرکار وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سونیا کی محبت، پورفیری کا دباؤ، وہ چوراہے پر جا کر اعتراف کرتا ہے، سب کے سامنے۔ زمین کو چوم کر جی۔ اسے سائبیریا کی سزا ملتی ہے۔ اور سونیا؟ سونیا اپنی محبت اور ایمان کے ساتھ اس کے پیچھے وہاں چلی جاتی ہے۔ تو سائبیریا میں کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ بدل جاتا ہے فوراً؟ نہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ تبدیلی فوراً نہیں آتی۔ شروع میں تو وہ قید میں بھی مغروری رہتا ہے، دوسرے قیدیوں سے الگ تھلگ۔ ہاں، لیکن سونیا کی موجودگی، اس کی خاموش محبت اور قید کی سختیاں وہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہیں۔ اچھا۔ تجزیہ اسے بدتدریج تجدید کہتا ہے، مطلب دھیرے دھیرے ہونے والی تبدیلی۔ جہاں وہ آخرکار سمجھتا ہے کہ اس کا نظریہ کتنا تباکن تھا۔ جی، اور محبت، عاجزی اور دکھ کے ذریعے ایک نئی زندگی کا امکان دیکھتا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو دیکھیں، ایک نظریے کے تحت جرم، پھر شدید نفسیاتی اذیت، اور آخر میں دکھ اور محبت سے ملنے والی مشکل نجات تک۔ یہ ایک زبردست کہانی ہے۔ جرم، سزا، دکھ، ایمان، نجات، یہ سب اس کے اہم موضوعات ہیں۔ صحیح۔ اور آخر میں یہ ذرائع ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتے ہیں۔ دوستویسکی اصل میں جرم کے بارے میں کہہ کیا رہا ہے؟ کیا اصل سزا اندرونی ہے، ضمیر کی خلش، جو قانون کی سزا سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو، جیسا پورفیری کہتا تھا؟ ہاں، یا پھر کیا معاشرہ خود اپنی غربت، ناانصافی سے جرم کے حالات پیدا کرتا ہے؟ جیسے مارولڈوف خاندان کے ساتھ ہوا؟ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جو جرم و سزا کو آج بھی اتنا اہم اور سوچنے پر مجبور کرنے والا بناتے ہیں۔